اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة إلى حبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم قل هو الله أحد. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى وارث حاله ومظہر کماله سیدی مرشدی وسیلتی جدی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. وقال تبارک وتعالی فی المقام الآخر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا، سب کے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. سبحان اللہ. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور یہ عنایتوں کی جزا ملی، سبحان اللہ. یہ ہدایتوں کا صلہ دیا. بے شک. یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ دیا. جو چراغ خبر نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا. سبحان اللہ. اور مجھے یہ فکر ہے حق کس طرح ادا ہوگا. بے شک. مجھے یہ فکر ہے حق کس طرح ادا ہوگا. غم حسین زیادہ ہے زندگی کم ہے. سبحان اللہ. غم حسین زیادہ ہے زندگی کم. زندگی کم ہے. اور اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے. جی جی حضور کیا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ بس اس کے سوا کیا ہے. ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ. شاہ نشین پہ تشریف فرما معزز و مکرم علماء ربانین، ائمہ مساجد، حفاظ کرام، مداحان رسول و آل رسول، داعیان جلسہ، برادران ملت اسلامیہ، غلامان رسول و آل رسول، پس پردہ تشریف فرما عفت معاف سیدہ کائنات کی کنی. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا یہ بڑا فضل اور بڑا کرم اور بڑا احسان ہے
کہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد 1400 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی وفاداران رسول کے سینوں میں جی محبت آل رسول کا جذبہ کم نہیں ہوا ہے بے بلکہ شک۔ بڑھ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑھ رہا ہے۔ جی جی دیکھو، کسی کا باپ مر جائے جی یا بیوی مر جائے، گھر میں کوئی موت ہو جائے تو کتنے دن آپ اسے یاد کریں گے اور کتنی نسلیں اسے یاد کریں گے؟ جی توجہ طلب بات ہے۔ بیٹا یاد کرے گا، آپ کا بیٹا تھوڑی یاد کرے گا دادا کو، وہ اپنے باپ کو یاد کرے گا، بے شک پھر اس کا بیٹا اپنے باپ کو یاد کرے گا، یہی سلسلہ چلتا ہے۔ کون ہے جو دادا پردادا شکر دادا کی یاد مناتے بیٹھتا؟ بے شک وقت ایک ایسا مرہم ہوتا ہے جو ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ بے شک وقت ایک ایسا مرہم ہے، جی کسی کے گھر میں کوئی غم ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو کہتے ہیں کہ وقت گزر جائے گا تو غم بھی دور ہو جائے گا، جی لیکن قربان جاؤ یہ کیسا غم ہے، جی زمانے کے گزرنے کے بعد یہ کم نہیں ہو رہا ہے، بڑھ رہا پڑھ ہے۔ رہا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ بھئی کوئی ایسا غم ہے دنیا میں؟ جی جی ملک پہ حکمران کرنے والے کتنے بادشاہ تھے، ان کی اولادیں موجود ہے، نہ کوئی اکبر کو روتا ہے، نہ کوئی عالمگیر کو روتا ہے، نہ کوئی شاہ جہاں کو روتا ہے۔ جی دکن میں آصف جاہ تھے، ان کی اولادیں موجود ہیں، وہ اپنے باپ دادا کو نہیں روتی، حالانکہ وہ سرتاج تھے، بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے۔ جی جی غیر قوموں میں کتنے راجے مہاراجے گزر گئے، انہیں یاد کر کر کوئی روتا نہیں، اسی لیے نہیں روتا کہ آپ کے ہمارے انسانی رونے کا جو تعلق ہے جی یہ ہماری کیفیات سے، جی یہ ہمارے دل سے ہے، ہمارے دماغ سے۔ کسی کی یاد آئی، دل بے چین ہوا، رو دیے۔ جی یاد آئی، دماغ کے جھروکوں میں وہ واقعات جو ان کے ساتھ گزرے تھے، رو دیے۔ تو ہر غم کا تعلق، جی یہ بالکل نیا جملہ دے رہا ہوں، لیبر جی کیمپ بانٹوں گا جامع مسجد اشرفیہ کے مسلمانوں کے لیے، غلامان رسول کے لیے۔ جی جی حضور ہر غم کا تعلق جان سے ہوتا ہے۔ بے شک سبحان یا اللہ۔ حسین، تمہارا تعلق صرف جان سے نہیں، تمہارے غم کا تعلق ایمان سے ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ خطیب دکن۔ سبحان اللہ جتنا سبحان اللہ۔ ایمان طاقتور ہوگا، جی غم بڑھتا چلا جائے گا، جی 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 اور جتنا ایمان کمزور ہوگا، حسین اور اصحاب کربلا کا غم اتنا کم ہوتا چلا جائے۔ جی اب اگر کوئی کہے غم حسین کی مجلس منانا جی ضروری نہیں ہے نا، جی مجھے بتایا گیا راستے میں آتے وقت کہ کچھ ایسے بدنصیب بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ غم حسین کی مجلس منانا نہیں چاہیے۔ نہیں چاہیے، یہ ضروری نہیں۔ میں نے کہا پیارے، بات صرف اتنی سی ہے کہ پہلے تو اپنے ایمان کے پیمانے کو کہیں چیک کرا لے۔ جی جی حضور جی تیرا ایمان کمزور ہو گیا ہے، اگر تیرا ایمان ہمارے جیسا طاقتور ہوتا تو تو بھی 10 دن نہیں ساری زندگی شبیر کا غم مناتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہر غم میں ایک کیفیت ہوتی ہے، غم انسان کو نڈھال کر دیتا ہے۔ جی بہت روئے گا تو ڈاکٹر کہے گا یہ مر جائے گا، جی جی اس کا علاج کرو، اسے خوشی دو، یہ غم اسے مار دے گا۔ خدا کی عزت کی قسم، 1400 سال سے مسلمان غم حسین میں رو رہے ہیں، کمزور نہیں طاقتور ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آج کا جلسہ یقیناً 10 روز سے یہاں پر جلسے اور ہونے بھی چاہیے، جی اور جو غم حسین کے جلسے نہیں مناتا، اور یہ کیسا غم ہے جو کمزور نہیں کرتا بلکہ طاقتور بناتا ہے۔ بے شک بے شک۔ حسین اور شہداء کربلا کا غم کیوں ضروری ہے؟ جی کیوں ضرور؟ اور جسے یہ غم نہیں ہوتا کیا بات ہے حضور۔ اس کی زندگی میں بھی غم ہے
جی جی خبر میں بھی غم ہے اور آخرت میں بھی غم ہے. بے شک. یاد رکھو محبت آل رسول کیوں ضروری ہے. اب یہ تو ماٹونگا کا علاقہ ہے جی اور یہ لیبر کیمپ کا علاقہ ہے. کون سا؟ لیبر کا. لیبر کیمپ. محنت کش لوگ رہتے ہیں یہاں پر. جی آرام سے بیٹھ کر کھانے والے نہیں ہیں. بے شک. یہاں محنت کر کر حلال کمانے والوں کی اکثریت پائی جاتی ہے. جی غریب ہے اس کا کوئی غم نہیں. جی میرے نبی نے ارشاد فرمایا انا سیدہ ولید آدم ولا فخر. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا ولا فخر. جی انا اول شافع. حضور نے فرمایا ولا فخر. انا سید الاولین والآخرین ولا فخر. میں اولین کا بھی سردار ہوں آخرین کا بھی. میں فخر نہیں کرتا. سبحان اللہ. کس کا ارشاد ہے؟ حضور کا. میں آدم کی پوری اولاد کا سردار ہوں. جی میں فخر نہیں کرتا. حشر میں لیوائے حمد کا جھنڈا میرے نبی نے فرمایا میرے ہاتھ میں ہوگا. میں فخر نہیں کرتا. میں سب کے سرداری پہ معمور کیا گیا ہوں. میں فخر نہیں کرتا. کائنات کے سارے اختیارات اللہ نے مجھے دیے. میں فخر نہیں کرتا. پھر فرمایا الفقرہ فخری. میں اپنی فقیری پہ فخر کرتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کون سی فقیری یا رسول اللہ؟ چاند آپ کے تابع، سورج آپ پہ نثار، کیا بات ہے. زمین کے ذرات آپ کا حکم مانے، بے شک. آسمان کی ساری مخلوق آپ کے حکم کے انتظار میں رہے، جی کائنات میں لے کے ذرے ذرے پر آپ کا حکم، بے شک. دریاؤں کی روانی آپ کے حکم سے، سارے خزانے زمین اگل دے آپ کے حکم سے، بے شک. مردوں میں زندگی آ جائے آپ کے حکم سے. یا رسول اللہ یہ کیسا فخر ہے؟ تو حضور نے فرمایا میرا فخر مجبوری کا نہیں اختیاری کا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک فاقہ ہوتا ہے مجبوری کا، آدمی کے پاس نہیں ہے نہیں کھاتا. اور رمضان میں ایک فاقہ ہوتا ہے اختیار والا، گھر میں سب کچھ ہے نہیں کھاتے، جی فریج میں سب کچھ رکھا ہے نہیں کھاتے. میں نے پوچھا کیوں نہیں کھاتے؟ بھئی فریج میں رکھا ہے، میوہ ہے، فروٹ ہے، تو کہیں نہیں سیرن کا انتظار ہے، جی افطار کا وقت ہو جائے گا تو تب کھائیں گے. تو کیا پتا چلا ہر فاقہ مجبوری کا نہیں ہوتا، کچھ فاقے اختیاری کے بھی ہوتے. جی جی ایک اسی طرح یہ جو فقر ہے حضور نے کیا ہے یہ اختیاری کا ہے. بے شک. حضور نے فرمایا قیامت میں سب سے زیادہ میرے امت کا وہ شخص ہوگا جو غریب ہوگا. سبحان اللہ. اور یہ لیبر کیمپ کا علاقہ ہے، یاد رکھو اپنی غربت پر افسوس نہ کرنا. حضور فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے جو داخل کیے جائیں گے، ہر جگہ آپ نے دیکھا وی آئی پی معاملہ ہوتا ہے. جی جی درگاہوں پہ جاؤ وی آئی پی گیٹ الگ، درشن پہ جاؤ وی آئی پی گیٹ الگ، پیسے زیادہ دے دو. خانقاہوں میں وی آئی پی گیٹ الگ، مدرسوں میں وی آئی پی گیٹ الگ. میں نے پوچھا یہ وی آئی پی گیٹ کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ تو کہا پیسہ. جی جتنا امیر ہوگا اتنا پہلے جائے گا. لیکن قربان جاؤ جنت سے بڑا کوئی مقام ہے؟ بے شک. سبحان جنت اللہ. سے بڑا کوئی مقام ہے؟ سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں جنت میں سب سے پہلے میری امت کے غریبوں کو داخل کیا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امیر متومل پیسے والے لوگ انتظار میں رہیں گے، حضور غریبوں کو لے کر چلے جائیں گے. اور میرے نبی پہ قربان جاؤ جو محنت کر کر ہاتھ کی کمائی سے پیسہ کماتے ہیں نا، خدا کی عزت کی قسم کسی مولانا کے پاس، کسی پیر صاحب کے پاس، کسی کروڑ پتی کھرب پتی کا پیسہ عزیز ہو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کے پاس نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور نے کیا فرمایا ہے پتہ ہے؟ دیکھو ایک گندا پانی ہے ایک صاف پانی ہے، کون سا پیو گے؟ پاک کو پسند کرو گے نا، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. میرے نبی کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ اللہ کے نزدیک، بندوں کے نہیں، اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک سب سے پاک کمائی وہ ہے جو ہاتھ کے ذریعے محنت کر کر کمائی جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب تم طے کر لو یہ کمائی کس کے پاس ہے. حسین کے غم کی دولت بھی تمہارے پاس ہے اور پاک کمائی بھی تمہارے پاس ہے. بے شک، اے بے مسلمانوں، اے ماٹونگا میں لیبر کیمپ پہ رہنے والوں، امام حسین کے غلاموں، تم بڑے خوش نصیب ہو جی کہ اللہ نے تمہیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا. بے شک.
پھر اس پر کرم کیا کہ اہل بیت کا وفادار بنایا. سبحان اللہ. غداروں میں پیدا نہیں کیا, وفاداروں میں پیدا کیا. بے شک. پھر اس پر کرم کیا کہ تمہیں چاہتا تو سینہ کوبنے والوں میں پیدا کر دیتا, جی. وہاں پر بھی پیدا نہیں کیا, تمہیں پیدا کیا تو سنی بنا کر پیدا کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک طرف اہل بیت اطہار کی محبت اور غلامی عطا کی تو دوسری طرف اصحاب رسول کا ادب عطا بے شک. فرمایا. سبحان اللہ. سبحان نور اللہ. علی نور کے مصداق تمہارے دونوں ہاتھوں میں اللہ نے لڈو عطا کیے. بے شک. اب ان لڈوؤں کو بدعقیدہ مکھیوں کے حملوں سے تمہیں بچانا ہے. کیا بات ہے. دیکھو غوث اعظم کے ہاتھوں میں دونوں دامن ہیں. ایک دامن غوث اعظم کی ضرورت ہے اور ایک دامن غوث اعظم اس کی حفاظت فرما رہے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. توجہ, علی کا دامن غوث کی بھی ضرورت ہے, غریب نواز کی بھی ضرورت. بے شک. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, جتنے اولیاء ہیں ان سب کو علی کے دامن کی ضرورت ہے, اس کے بغیر ولایت نہیں. بے شک. سیدہ سبحان اللہ. کائنات کے دامن کے بغیر ولایت نہیں, جی. ان کی چوکٹ سے نسبت کے بغیر نجات نہیں, حسنین کریمین کی محبت اور ان کے دامن تامے بغیر نجات نہیں. یہ دامن غوث اعظم نے بھی پکڑا ہے, جی. بے غریب شک. نواز نے بھی پکڑا ہے, جتنے اولیاء ہیں انہوں نے پکڑا ہے کیونکہ ان کو ضرورت ہے. اور صحابہ کا دامن اس لیے پکڑا ہے کہ کوئی اگر ان کے دامن پر حملہ کرے تو یہ اس دامن کی حفاظت فرماتے ہوئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرے تکبیر. یہ ہے سنیت, نعرے رسالت. یہ ہے سنیت. اور میں یہاں سمپل 2+2 4 کی بات کرنے آیا ہوں. بالکل سمپل آپ کو بتاؤں گا کہ اہل بیت اطہار کا دامن کیوں ضروری ہے, ان سے غلامی کیوں ضروری ہے. یہ آدمی جو کام کرتا ہے دنیا میں کچھ بھی کرے تو مطلب کے لیے کرتا ہے. آپ دن بھر محنت کریں, ٹیکسی چلائیں, آٹو چلائیں, لیبر کا کام کریں, کارپینٹری کریں, پلمبنگ کا کام کریں, کچھ بھی کام کریں, اور جب شام ہو جائے تو انتظار کس چیز کا رہتا ہے؟ تھینک یو کا. ٹیکسی میں بٹھا کر آپ لے کر گئے اور راستے میں اس نے کہہ دیا تھینک یو ویری مچ, تو آپ کہیں گے بھائی تھینک یو سے کام نہیں چلے گا, ویئر از کرایہ, جی. ویئر از دا فیئر. دن بھر دکان پر محنت کی اور سیٹھ صاحب آئے, مسکرا کر کہا بھائی بہت اچھا کام کیا, تھینک یو ویری مچ, تو کام کرنے والا مزدور کہے گا ابے دیوانے تھینک یو سے کام نہیں چلے گا, میری بیوی بچوں کا پیٹ تھوڑی بھرے گا. جی. میرے کان کو تیرا تھینک یو ضرور اچھا لگے گا مگر اس سے پیٹ بھرنے والا نہیں نہیں ہے. ہے. نکال میری اجرت. لفظ کیا ہے غور کرو, کیا ہے؟ نکال میری اجرت, دے میرا محنتانہ. ویئر از مائی ویج, ویئر آر مائی لیبر چارجز, نکال کر دے دے. اب یہ بحث ہو رہی ہے, وہاں سے صوفی صاحب کا گزر ہو گیا, جاتے جاتے یہ رک گئے اشفاق حسین صاحب, اور بولے کیا بات ہے بھائی؟ تو بولے دن بھر میں نے محنت کی ہے, شام میں اس سے اپنی اجرت مانگ رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے تھینک یو, کیا کام چلے گا؟ تو یہ کہیں گے بھائی آپ کو تو دینی پڑے گی اجرت. تو بھائی کیوں؟ میں تھینک یو کہہ رہا ہوں نا, جی. میں شکریہ کہے نہیں, شکریہ سے کام نہیں چلے گا. اب بات بحث کی بڑھ گئی تو شفاق صاحب کہیں گے, صوفی صاحب مولانا کہیں گے بھائی آپ حرام کی کھانے کے عادی ہیں کیا؟ جی. جی. اور ہم آپ کو حرام کی کھانے نہیں دیں گے, جی. ہم سب کو بتا دیں گے آپ حرام خور ہیں. جی. اجرت نہ دو تو کیا حرام خور. مزدور کو بلایا, دن بھر محنت کی, شام میں کہا تھینک یو, جی. تو آپ کہیں گے آپ حرام خور ہیں. اب اس کا جو 500 روپیہ بنتا تھا آپ نے روک لیا, اب یہ کھائیں, یہ تو حرام ہے. جی. اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھ لوں. اب آؤ آل رسول کی طرف. کیا جملے قرآن میں جی. 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 اللہ کہہ رہا ہے آل نبی کے حوالے سے, قل بے شک. اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سبحان اللہ. حضور نے ہم کو کیا کیا نہیں دیا؟ سب کچھ دیا. اسلام دیا, قرآن دیا, توحید دی, جنت کا وعدہ فرمایا, سب کچھ کس نے دیا؟ صحابہ کو بھی دیا, اہل بیت کو بھی دیا. اور صبح قیامت تک آنے والی امت کو جو کچھ ملا ہے وہ کس سے ملا؟ ارے بولو یار, رسول سے ملا, نبی سے ملا, ہمارے آقا و مولا سے ملا. ملا کہ نہیں؟ اب نبی نے تم سے کبھی کچھ مانگا؟ بھائی مسجد میں اشرفیہ میں سابق امام بھی بیٹھے ہیں, موجودہ امام بھی بیٹھے ہیں, خطیب بھی بیٹھے ہیں. یہ جو نماز پڑھاتے ہیں اس کے بعد مسجد کمیٹی والے, یہاں صدر رفیق صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پوچھئے
کہ ماہانہ اخراجات میں امام کی تنخواہ ڈالتے ہیں کہ نہیں؟ جی یہ مت سمجھیے میں توہین کر رہا ہوں، پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ جی ڈالتے ہیں 15,000 20,000 امام صاحب کی تنخواہ۔ اب اگر امام صاحب کا ہاتھ پکڑ کر پوچھو، امام صاحب نماز تو تم پر بھی فرض، جی تم نے پیسہ کاہے کا لیا؟ اگر امام بولا ہو، جی الف زبر با زبر باہی کیا ہو، اساتذہ کی علماء کی صحبت میں نہیں بیٹا، پھنس جائے گا۔ جی اگر امام ہوشیار ہو تو کہے گا میں نے نماز پڑھانے کے پیسے نہیں لیے ہیں، میں نے اپنے وقت کا معاوضہ طلب کیا۔ جی بے شک سبحان یہ اللہ۔ فقہائے کرام نے گنجائش دی۔ جی معاوضہ کاہے کا ہے؟ بھائی نماز ان پر بھی فرض ہے، آپ پر بھی فرض ہے۔ معاوضہ کاہے کا ہے؟ وقت کا ہے۔ اب حضور نے تم کو سب کچھ دیا، جی کائنات کی ہر مسجد، ان کی میناروں سے بلند ہونے والی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں، یہ سب میرے نبی کا صدقہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا نبی نے کبھی کسی صحابی سے کہا جی کہ میں نے تجھے سب کچھ دیا، تو نے مجھے کیا دیا؟ نہیں، واہ واہ۔ میرے نبی نے کبھی کسی سے سوال کیا؟ نہیں۔ وہ الگ لوگ ہیں جو سوال کرتے ہیں، حضور نے کبھی سوال نہیں، لیکن اللہ نے کروایا۔ جی توجہ ہے آپ کی؟ اللہ نے کروایا۔ اللہ نے کیا کروایا؟ اللہ نے دیکھا کہ میرا حبیب تو بے نیاز ہے، جی میں نے میرے محبوب کو کیا چیز کی کمی کی ہے؟ میں نے اسے مالک و مختار بنایا ہے، میں نے اسے سب کچھ عطا کیا ہے، اسے قاسم کل بنایا ہے۔ اللہ یوتی وانا قاسم، حضور فرماتے ہیں اللہ دیتا ہے میں بیٹھتا ہوں، بے شک۔ بانٹنے والے کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہوتی ہے نا، سب کچھ میں دیتا ہوں، سب کو سب کچھ میں دیتا ہوں۔ لیکن حضور نے کبھی سب کچھ دیا، اجرت نہیں مانگی۔ جی مانگی اجرت؟ نہیں۔ نہیں مانگی۔ اللہ نے یہ منظر دیکھا تو اپنے حبیب کو حکم دیا کہ حبیب اجرت مانگ۔ جی کیا ہوا؟ واہ واہ۔ اور دیکھو نماز کا حکم اللہ نے ڈائریکٹ دیا، اقیم الصلاۃ، جی آتوا الزکاۃ، جاہدوا فی سبیل اللہ، فلاں فلاں، ایسے احکام کی آیتیں۔ اب اگر اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ بول سکتا تھا، اللہ نہیں بولا۔ علماء کی توجہ، اللہ نے کیا کیا؟ نبی سے سوال کروایا۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ طلب بات۔ جی جی لیبر کیمپ پہ بیٹھنے والے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میرے بہنوں، میری بیٹیوں، ذرا توجہ سے سننا۔ اب یہ سمجھو کہ حضور یہاں پہ جلوگر ہیں، بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اور حضور تم سے سوال کر رہے ہیں۔ جی اگر میں نبی کا نواسا غوث اعظم کا پوترا تم سے کچھ مانگوں اوہ، اور وہ تمہارے اختیار میں ہو تو دو گے کہ نہیں؟ بولو۔ دیں گے۔ اگر میں 10-20 لاکھ مانگوں تو آپ کہیں گے حضرت میرے پاس نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے 10-20 روپے مانگ لوں، دیں مانگ گے۔ نہیں رہا ہوں، آپ کے اختیار میں ہے، دیں گے۔ اب ذرا بلا تشبیہ و بلا تمثیل، کیونکہ قرآن کا جو حکم ہے آفاقی ہے جی اور صبح قیامت تک ہے، لیمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے نہیں ہے، قیامت تک ہے۔ اور قرآن کا حکم صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، جی سرکار ابو بکر صدیق و عمر فاروق و عثمان غنی کے لیے نہیں ہے، صرف تنہا مولا علی کے لیے، صبح قیامت تک جی آنے والی میرے نبی کی امت کے لیے ہے۔ اور مخاطب تم سب ہو۔ جی تم کتنے بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ تم سے کلام فرما رہا ہے، بے شک۔ تم کو پیغام دے رہا ہے، تم کو حکم دے رہا ہے۔ توجہ طلب بات ہے۔ اب حضور یہاں جلوگر ہیں جی اور تم سے کچھ مانگ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہو دو گے کہ نہیں؟ دیں گے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو دیں گے۔ پیش کرو گے کہ نہیں؟ پیش کریں یا گے۔ رسول اللہ مال و دولت کیا جان قربان ہے، بے شک۔ لیکن یہاں سوال نہ مال کا ہے نہ جان کا ہے۔ کیا بات ہے؟ نہ میرے مصطفیٰ سے تم سے اللہ نے کہا کہ ان سے جان مانگو، نہ اللہ نے کہا کہ مال مانگو، نہ اللہ نے کہا کہ دولت کے مانگو، نہ اللہ نے کہا کہ چندہ مانگو۔ اللہ نے فرمایا محبوب سب کچھ دے دیا، جی مصطفیٰ نے کہا دے دیا، اب ان سے کہو اجر رسالت عطا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسالت کی اجرت تو کہا مولا کیا؟ ان سے کہو اجرت صرف اتنی دینی ہے کہ علی سے، فاطمہ سے، حسن و حسین سے تم کو مودت کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہزادہ غوث اعظم۔ مودت کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟ مودت یا علی کیا کرنی ہے؟ مودت بولو، مودت۔ عربی کا لفظ ہے۔ اب حضور نے مانگا
میرے آقا کا یہ تم پر کرم ہے کہ تم سے سوال کر کر تم پر احسان کیا ہے۔ جی اور دیکھو سوال کس سے کرتے معلوم؟ جی اگر آپ کو کس چیز کی حاجت ہے تو بے ایمان سے سوال نہیں کرتے، ایماندار سے کرتے، جی ایماندار سے کرتے، بخیل سے نہیں کرتے، سخی سے کرتے، بے شک، کنجوس سے نہیں کرتے، وہ کیا دے گا؟ سبحان، اگر سوال کرنا ہو تو خاندان میں ضرورت پیش آ جائے جی تو سخی سے کرتے، محلے میں رہنے والے دل والے سے کرتے، جی کنجوس اور بخیل سے نہیں کرتے۔ تو تم پر کتنا بڑا کرم ہے کہ نبی نے کسی بے ایمان سلفی سے، جی کسی بے ایمان دیوبندی سے، جی کسی بے ایمان ناسبی سے، کسی بے ایمان خارجی سے کیا بات سوال ہے؟ نہیں کیا، نبی نے سوال کیا تو حسینیوں سے کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، مولائیوں سے کیا ہے، جی قادریوں سے کیا ہے، جی چشتیوں سے کیا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ حضور کو پتا ہے کہ سوال کس سے کرنا، اہل ایمان سے، جی غیر مسلم سے نہیں، جی یہودی سے نہیں، جی عیسائی سے نہیں، اس سے جس کے لیے حضور نے کام کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے نہیں جس کے لیے نبی نے کام نہیں کیا ہے۔ جی تو اس دائرے میں تم آ گئے۔ اب یہ اجرت ایک دن دے کے بیٹھنے کی نہیں ہے، 365 دن میں اگر 10 دن کے جلسے رکھے تو اعتراضات کی اتنی بڑی فہرست، جی حضور، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، جی ایسا نہیں کرنا، ذکر حسین نہیں کرنا۔ درود پڑھتے سب پڑھتے، ایک مرتبہ پڑھ کے بتنو، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ کیوں پڑھتے درود؟ قرآن میں اللہ نے حکم کیا، کیا کہا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ اس کے فرشتے اپنے حبیب پر درود پڑھتے ہیں، سلامتی کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اے یہودیو تم بھی پڑھو، نہیں۔ اے نصرانیو تم بھی پڑھو، نہیں۔ اے ہنود تم بھی پڑھو، نہیں۔ اے ایمان والو، سبحان اللہ، اے ایمان والو۔ اب یہ ایمان کی سند کوئی مولانا مولوی پیر نہیں اللہ دے رہا ہے، جی جی اللہ کہہ رہا ہے ایمان والے تو پڑھ، اور تو نے پڑھا تو تو ایمان والا۔ بے شک، اب درود پڑھنا، نماز میں درود پڑھتے نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں، ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس مستحب ہے، لیکن امام شافعی کے پاس نماز ہی نہیں ہوتی جب تک نبی اور آل نبی پہ درود نہ پڑھو۔ سبحان اللہ، صحابہ نے درود پڑھا، صلی اللہ علی محمد وبارک وسلم۔ حدیث کی کتاب بتا رہا ہوں، حدیث صحیح، صلی اللہ علی محمد وبارک وسلم، محمد پر سلام ہو، برکتیں ہوں، سلامتی۔ میرے نبی کو آیا جلال، حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ سنا، دو مرتبہ سنا، حضور نے فرمایا مجھ پر دم کٹا ہوا درود مت پڑھو۔ جی جی اب تشبیہ اور استعارہ دیکھیے، جی جی اسی لیے کہ جب کوئی قربانی پیش کرتا ہے، ذی الحجہ میں کرے نا، آنکھ پھٹا رہا تو قربانی ہوتی، جی دم کٹاوا رہا تو قربانی ہوتی نہیں ہوگی، نہیں ہوتی۔ اب یہ جو وقت کی قربانی تم دے رہے ہو، میرے نبی نے فرمایا اللہ کے پاس تبھی قبول ہوگا جب تم میرے درود میں میری آل کو شامل کرو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان نبی نے اللہ، قیامت تک کنڈیشن بنا دیا کہ تمہارا درود قبول نہیں جب تک کہ تم میری آل کو اس درود میں شامل نہ کرو۔ اب کوئی بھی جو محبت کا پیمانہ ہوتا ہے، انسان جو محبت کرتا ہے، اب بیوی کو شوہر سے محبت ہے، بہت پیار آ رہا، بہت ہی زیادہ آ رہا، تو محلے والے سمجھ دیتے کہ بیگم صاحبہ کو کوئی نہ کوئی اچھا تحفہ ملا ہے، یہ تو ایسی پیار نہیں آتا، ہر بات سن رہی، اوکے جانو جانم، آپ جیسے کہیں گے میں ویسا کروں گی۔ کیوں؟ کب؟ جب کوئی انعام ملتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر بہت دنوں تک کوئی تحفہ نہ ملے تو صورت پھل جاتی ہے۔ جی بتائیے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ اب انسان کی فطرت ہے کہ محبت جب کرتا ہے تو بدلے میں محبت چاہتا ہے۔ جی، ارے بھائی میں آپ سے محبت کروں، آپ بولیں گے ایسی کی تیسی آپ کی، میں بھی محبت کروں گا، ہاں اشفاق حسین صاحب میرے سے محبت کرے اور
بدلے میں کیا چاہیں گے؟ نفرت، نہیں محبت ہی چاہیں عداوت، بولیے نہیں دشمنی، کیا چاہیں گے؟ محبت آپ استاد سے، عالم دین سے محبت کرو، بدلے میں یہ آپ سے نفرت کرے، کتنے دن کرو گے؟ کہو گے بھائی ایسی محبت نہیں چاہیے، ون سائیڈڈ لو ایکسیپٹیبل نہیں ہے صاحب، تھالی دو ہاتھ سے بچتی ہے۔ اللہ کا قانون ہے قرآن میں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان۔ تو محبت کا بدلہ نفرت ہے کہ محبت ہے؟ محبت ہے کیا ہے بولو؟ محبت ہے اب جس محبت کا حکم جی اللہ نے قرآن میں دیا ہے، اور کس سے دیا ہے؟ اہل بیت سے۔ اور مودت، محبت نہیں، مودت۔ جی جی محبت کب ہے؟ اشفاق حسین صاحب جب تک یہاں پہ نماز پڑھا رہے تھے محبت تھی، جی اب ختم ہوئی نہیں، بولتا کم تو ہو گئی، جی کیونکہ آؤٹ آف سائٹ از آؤٹ آف مائنڈ، جی نظر آتے رہے تو یاد رہتے، نماز پڑھتے رہے تو محبت ہوتی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب نماز میں ایک مسلمان کا کاندھا جی دوسرے مسلمان سے ٹکراتا ہے تو اللہ ان دونوں کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے بولتے ہیں یہ سلفیوں کے ایسا رمبے پیرا کر کے نہیں ٹھہرنا، جی کاندھے سے کاندھا لگا کر ٹھہرنا۔ آپ کا جب تک کاندھا اس سے ٹکراتا رہے گا تو جتنا بغض، جی اناد اور نفرت آپ کے اس بھائی سے رہے گی، مسجد میں یہ ختم ہو جائے گی۔ جی یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے۔ بے تو شک۔ محبت کے بدلے کیا بولو؟ محبت بولو کیا؟ اب اللہ فرماتا ہے محبت نہیں، مودت سبحان اللہ سبحان اللہ کنڈیشن ہے۔ کیا بات ہے؟ اشفاق حسین صاحب نماز جی۔ پڑھا رہی تو بھی محبت، نہیں پڑھا رہے تو بھی کرنا، محبت، کیونکہ عالم سبحان ہے۔ اللہ کوئی اور عالم دین حافظ قرآن نماز پڑھا رہی تو بھی محبت کرنا، جی نہیں پڑھا رہی تو بھی ادب کرنا، یہ ہے جی۔ سچی محبت۔ جی جی چھوٹی محبت وہ کہ حسن ہے تو محبت، جی حسن ڈل گیا محبت چلے گئی، پیسہ روکڑا ہے تو محبت، روکڑا چلے گیا تو سیٹھ صاحب کو سلام نہیں، جی منصب ہے، گدی پہ بیٹھے ہوئے ہے، پوسٹ پہ ہے، پولیس والے ہیں، انسپیکٹر ہے تو محبت، کرسی پہ سے اتر گئے محبت چلے گئے، نہیں، اللہ نے محبت کا سوال نہیں کیا، کیونکہ محبت جی کنڈیشنل ہوتی ہے، بے شک محبت مشروط ہوتی ہے۔ کیا بات ہے؟ محبت کے لیے ایک کنڈیشن ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میری آل سے، میرے نبی کی آل سے محبت نہیں، مودت سبحان کر۔ اللہ سبحان حسین اللہ کے پاس حکومت ہے تب بھی محبت کر، سبحان اللہ۔ حسین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تب بھی محبت کر۔ نعرے تکبیر نعرے رسالت میرے نبی کے نواسے حیدری حسن کے پاس اقتدار ہے، کیا بات خلافت پہ جلوگر ہے تب بھی محبت کر، اگر خلافت کسی کو دے دی تب بھی محبت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے مودت۔ کیا ہے؟ مودت بولو یہ کیا ہے؟ مودت یہ ہے مودت۔ اب تم محبت کر رہے ہیں مجبور ہو کے، جی آل اور آپ محمد نے سنا، آل محمد آپ نے سنا، آپ نے آل محمد، علماء کرام آل کے کتابات میں محمد۔ سنا کہ آل رسول سے یہ جو محبت ہے، ان سے جو آپ کا تعلق ہونا چاہیے، یہ کس لیے؟ بولیے، آپ ان سے محبت کریں اور یہ آپ کی محبت لے کے بیٹھ گئے، کیا کہا؟ تھینک یو۔ کیا امام حسن نے یہ تھوڑی کہا کہ تھینک یو اے میرے نانا کی امت، تم نے مجھ سے محبت کی، تھینک یو؟ نہیں، جی آدمی جتنا اختیار والا ہوتا ہے نا اتنا انعام عطا فرماتا ہے۔ بے شک بے شک توجہ، جی اگر کسی غریب سے محبت کرو جی تو وہ کہے گا بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے مجھ سے محبت کی۔ جی کسی بڑے افسر سے محبت کرو جی تو وہ کہے گا بھائی آدمی مجھے چاہتا ہے اس کی فائل پاس کر دو۔ جی ہاں، آپ کا کون سا ہے وہ ماڈا کے کوئی آفیسر سے آپ محبت کرو تو وہ کہے گا یہ آدمی مجھے بڑا چاہتا ہے یار، اس کی فائل آئی ہے، اپروو۔ جی اگر آپ کوئی ایم ایل اے صاحب سے محبت کرے تو ایم ایل اے صاحب بولیں گے واہ بھائی یہ بڑی محبت کرتا ہے، اپروو۔ اب اس کی مثالیں، تو وہ اپنے حساب سے انعام دے گا۔ جی اور کسی بادشاہ سے محبت کرو، اپنے حساب سے، ہاں کسی راجا سے محبت کرو اپنے حساب سے، تو وہ 150 نہیں دے گا، جی ایک آدھ فائل نہیں دے گا، وہ پورا شہر دے دے گا، بے شک وہ پوری جاگیر دے دے گا، دے گا کیا نہیں؟ دے گا۔ اب حسن و حسین سے محبت، سبحان اللہ سبحان اللہ بدلے میں کیا؟
بدلے میں کیا؟ جنت. جنت. اس لیے کہ نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، بے شک یہ میرے دونوں نواسے جنت کے سردار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اب اللہ. ان سے محبت کرے تو کیا مل رہا؟ منیمم جنت. بولو کیا مل رہا؟ جنت. جنت. اور یہ تمہاری محبت لے کے بیٹھنے والے نہیں. جی. مستدرک للحاکم کی حدیث سو، مولا سے محبت کرتے سب یہاں پہ؟ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. ادھر والی بھی آگے کیا تھوڑے یار؟ ماشاءاللہ کرتے نا، سب جی. کے سب کرتے. اب علی کی محبت کیا دے گی؟ دیکھو جی. مستدرک للحاکم کی حدیث مبارک ہے، باتاں مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ. مجھے میرے نبی نے خبر دی. اب بیچ میں کوئی نہیں ہے، علی ہے، نبی ہے. سبحان اللہ. اور مولا فرما رہے ہیں، توجہ طلب بات، رسول اللہ فرما رہے ہیں مولا سے، اور مولا ہم سے کہہ رہے ہیں ان اول من يدخل الجنت سبحان اللہ. انا. جی جی اول پہ توجہ رکھیے. جی انا جی. وفاطمۃ سبحان اللہ. والحسن والحسین. بے شک سبحان اللہ. حضور نے کہا کہ اے علی، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا تو، سبحان اللہ. میری بیٹی فاطمہ. بے شک. سیدہ کی کنیزوں غور سے سبحان سنو. اللہ. پس پردہ میری ماں بہنوں بیٹیوں غور سے سنو. حضور کہتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا علی، بے شک. پھر فاطمہ، پھر حسن، پھر حسین. بات ہو گئی نا. مولا بھی کہتے تھینک یو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ کا بڑا کرم، بے شک. آپ نے بڑا انعام دیا. یہ علی ہے پیارے. علی اپنے چاہنے والوں کو نہیں بھولتا. جی کوئی اور ہوتا تو کہتا یا رسول اللہ جتنی بات ہو گئی اتنی. جی جتنے صحابہ کو حضور نے جو کچھ کہا، جی انہوں نے کہا آمنا صدقنا کہہ کر قبول کر لیا. لیکن علی کی محبت اپنے چاہنے والوں کے ساتھ دیکھو. ہم علی علی نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ سبحان اللہ. ہم مولا کا نام نہ جپے تو پھر کس کا نام جپے؟ جی. اب جب حضور نے کہا کہ سب سے پہلے جنت پہ علی تو جائے گا، فاطمہ جائے گی، حسن جائے گا، حسین جائے گا. مولا کہتے قلت یا رسول اللہ. سبحان اللہ. مولا کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ فمحبونا. سبحان اللہ. اے اللہ کے رسول ہمارے چاہنے والے کہاں ہوں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور نے یہ نہیں کہا علی اپنی فکر کر، نہیں. اپنی فکر کر. علی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے چاہنے والے کہاں ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا قال من ورائکم، اے علی تیرے چاہنے والے تیرے پیچھے پیچھے جنت میں سبحان جائیں گے. اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. سبحان اللہ کیا کہا؟ سبحان اللہ. تیرے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. اب پیچھے پیچھے پہ غور کرو. جی اس کا مطلب یہ کہ اب جس کو جنت میں جانا ہے علی کے پیچھے جانا ہے. اور میری ماں بہنوں بیٹیوں تم کڑی خوش نصیب ہو کہ تمہیں کس کے پیچھے جانا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، سیدات النساء والعالمین کے پیچھے پیچھے تم کو جانا ہے. نوجوانوں تمہیں کس کے پیچھے جانا ہے؟ امام حسن جی. اور امام حسین. حسین علیہ السلام، ان دونوں کے پیچھے پیچھے جانا ہے. جی. اب جو پیچھے پیچھے ہے اہل بیت کے وہ جنت میں جائے گا، بے شک. جو آگے ہے وہ نہیں جائے گا. جی جی جی. توجہ طلب بات. اب یہاں پر تھوڑا مغالطہ ہو جائے گا چونکہ سنی اسٹیج اور ہم سے بڑا کوئی سنی نہیں. جی توجہ طلب بات. جی. اب جنت میں وہ جائے گا جو علی کے پیچھے ہوگا، آگے نہیں. پیچھے ہوگا. جی حضور. یا پھر وہ جائے گا جسے علی نے پہلے آگے بڑھایا ہے. جی. ہاں میرا علی اختیار والا ہے. بے شک بے شک. سرکار سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول. جی. کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. یہ سنیوں کا مجمع ہے. جی. مولا نے ان کو آگے کیا کیونکہ رسول اللہ نے ان کو مصلی پر آگے بڑھایا. جی. علی نے آگے بڑھایا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جی. 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی نظام اور حکومت کو قائم کیا. علی نے آگے بڑھایا. جی. علی کہتے نہ تو آگے بڑھتے وہ، بولو جی. نہ. ذوالنورین سیدنا عثمان غنی کو
علی نے آگے بڑھایا. جی. کس نے بڑھایا؟ علی نے. اس کے بعد علی براجمان ہو گئے. جی. اب اس کے بعد اگر کسی نے کہا کہ اے علی میں تجھ سے آگے، غلط ہے. میں نکتہ دے رہا ہوں اہل علم اور اہل محبت. جی جی. اب اگر کوئی کہے کہ اے علی میں تجھ سے آگے، کیا بات تو ہے؟ علی نے تلوار اٹھا کر کہا تو مجھ سے آگے نہیں جا سکتا. کیا بات ہے، سبحان تو اللہ. ان کا مقابلہ جی نہیں کر سکتا. جی تم کیا سمجھتے ہو کہ اہل بیت اطہار سے صرف تم نے محبت کی ہے؟ جی. دیکھو نماز کی قبولیت کی گارنٹی کیا ہے؟ اجرت، نبی کی آل سے مودت. جی یہ کرے تو نماز قبول، نہیں تو ریجیکٹ. جی لاکھوں روپے خرچ کر کر حج کرتے، جی. آل رسول سے محبت نہیں کرے تو ریجیکٹ. زکوٰۃ دیتے، میں غلط بولوں تو روک سکتے ہیں علماء. جی آل رسول سے مودت نہیں کرے تو بولو ریجیکٹ. جی. زکوٰۃ دیتے، آل رسول سے مودت نہیں کرے تو ریجیکٹ. یہ مسئلہ آج 1400 سال کے بعد مولوی کو بھی معلوم ہے، جی پیر صاحب کو بھی معلوم ہے، جی. جی. عام مسلمان کو بھی معلوم ہے. تو کیا سرکار صدیق اکبر کو نہیں معلوم ہے؟ کیوں نہیں، بے شک کیا سرکار فاروق اعظم کو نہیں معلوم؟ معلوم ہے. کیا شیخین کریمین کو نہیں معلوم ہے؟ معلوم. آؤ حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں چلتے ہیں. کیا کہا؟ اللہ کی عزت کی قسم مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے نبی کے گھر والوں سے محبت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کس کا جملہ ہے؟ حضرت بولو. ابو بکر صدیق کا. سرکار سیدنا ابو بکر صدیق. یہ سنیت بتا رہا ہوں. مسجد نبوی میں حضور جلوہ کریں، جی ساتھ میں سرکار صدیق اکبر سیدھے ہاتھ پہ بیٹھے، جی اور بائیں طرف حضرت فاروق اعظم بیٹھے. اتنی دیر میں مولا علی آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بھائی اگر آپ کو حضور کے پہلو میں بیٹھنے کا موقع ملے تو چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. بڑے عالم دین آئے، مولانا صاحب آ جائے، ابھی آل رسول آل مصطفیٰ بیٹھا ہے. اشفاق حسین صاحب سے کہا اٹھ کے جاؤ تو کہیں نہیں میں نہیں جانے والا. کوئی چارہ نہیں. مولانا سے کہے اٹھ کے جاؤ، ناظم صاحب سے کہے تو کیسے چپک کے بیٹھے، اور کوئی آ کر کہے ہٹ جاؤ، نہیں ہٹنے والے. علی آ گئے. بے شک سبحان اللہ. کون آ گئے؟ علی آ گئے. علی آ گئے. سرکار صدیق اکبر اٹھ کر ٹھہر گئے. رسول اللہ دیکھ رہے ہیں اور کہا کہ ہاں ہونا یا ابو الحسن، ہاں ہونا. اے حسن کے بابا ادھر آ جائیں. سبحان اللہ سبحان حضور یہ اللہ. منظر دیکھ رہے، جی حضور یہ منظر دیکھ رہے ہیں. کہا اے علی ادھر آئیے. اپنی جگہ چھوڑی، جی قرب رسول چھوڑا، جی علی کو بٹھایا، سامنے بیٹھ گئے. جی. حضور مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ اے ابو بکر، ایک فضیلت والا ہی دوسرے فضیلت والے کو پہچان سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. چونکہ تو فضیلت والا ہے اسی لیے علی کو پہچان رہا. اس جملے کو غور کریں. حضور نے فرمایا فضیلت والا علی کو پہچان سکتا ہے، ضلالت والا نہیں پہچان سکتا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، شہادت خطیب دکن. اب اگر کسی نے علی کو نہیں پہچانا واہ 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 واہ. تو بھائی وہ فضیلت والا تھا ہی نہیں نا. جی فضیلت والا ہوتا تو پہچان جاتا. کیا بات ہے. اور ہم سے کہتے ہو بہت علی علی، بہت حسین حسین کرتے ہو، جی اور ان کی شان میں زیرو ٹالرنس. یعنی کوئی گستاخی کرے برداشت کرتے ہیں. بھئی مولا یہاں کا مزاج ہی الگ ہے. علی کے ملنگوں کا کیا بھی ہو گیا کا ٹائم؟ ہاں پھر آپ لوگ شہر صورت میں 12 بج گئے، 10:30 بھی نہیں ہوئے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد. ایک مرتبہ جھوم کے پڑھو نبی اور آل نبی پہ درود. اللہم صلی اللہم صلی علی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. مولا کے گستاخوں کے بارے میں ہمارا ایک مزاج ہے، جی مولا کے گستاخوں کے بارے میں ہم برداشت نہیں کرتے. بہت بولے لوگ حضرت تھوڑا سافٹ ہو جائیے، جی آپ کے جلسے بڑھ جاتے. جی. میں نے کہا بھائی میری نظر آخرت پہ ہے. بے شک واہ واہ. نذرانے بڑھ جاتے. جی میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، اللہ نے بہت دیا ہے. بے شک. لوگوں نے کہا آپ کے دشمن کم ہو جاتے. میں نے کہا علی کی محبت میں تو چاہتا ہوں کہ میرے دشمن کیا بات ہے. واہ 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 واہ. بڑے ہیں کیونکہ میں علی والا ہوں. جی اور یہی عین سنیت ہے. جی
بھئی لوگ کہتے ہیں نا صحابہ کے طریقے پہ چلو، کیا بولتے؟ صحابہ کے طریقے پر میں نے کہا بالکل چلو، بے شک کیوں نہیں چلتے؟ دار القطنی کی حدیث بتا رہا ہوں، جی اور نقل کرنے والے کوئی 14ویں صدی کے ملا مولوی نہیں ہیں، جی توجہ طلب بات ہے، امام جلال الدین سیوطی نے جی بے شک اس کو الصواعق المؤرقہ میں نقل فرمایا، جی اور حدیث کس کی علماء جانتے ہیں؟ دار القطنی کی۔ جی مولا کائنات متمکن ہے قضاءت پر۔ جی حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے عہد خلافت میں سارے فیصلے کس سے کروائے؟ علی سے۔ جی حضرت عمر فاروق اعظم نے سارے فیصلے کس سے کروائے؟ مولا علی سے۔ مولا علی سے۔ حضرت عثمان کے دور میں سارے فیصلے کس نے کیے؟ مولا علی نے۔ مولا علی۔ ان کے پیش نظر حدیث ہے، جی حضور نے فرمایا اللہ نے قضاءت کے 10 حصے کیے، یعنی سبحان اللہ۔ فیصلہ جی کرنے کی صلاحیت کے 10 حصے کیے، جی۔ اور ان میں سے 9 میرے علی کو دے دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ ہے علی کا علم۔ جی 9 حصے علی کو دی۔ 9 حصے علی کو دیے، ایک پوری امت میں تقسیم کیا، جی اور یہ مت سمجھو کہ اس ایک میں میرا علی شامل نہیں، اس ایک میں بھی میرا علی شامل ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر کا عہد خلافت ایک شخص آیا اور اپنا فیصلہ لے کر آیا، تو حضرت عمر نے کہا علی کے ہوتے میں فیصلہ جی نہیں کرتا، علی ابن ابی طالب فیصلہ کریں گے۔ علی نے فیصلہ کر دیا۔ جی توجہ ہے آپ کی؟ جی علی نے فیصلہ کر دیا، لیکن کیا کریں، یہ ادھر والا تھا، جی یہ اجرت دینے والا نہیں تھا۔ نہیں تھا جی۔ یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی طرح اجر رسالت پہنچانے والا نہیں تھا، یہ منافق تھا۔ اس نے کہا اے عمر، تمہارے ہوتے امیر المومنین تم ہو جی اور علی فیصلہ کرے، جی مجھے علی کا فیصلہ قبول نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہو کہ کوئی بات نہیں، آجا میں بٹھا کے فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن جی۔ شیخین کا علی سے محبت کا جذبہ دیکھ، کیا بات ہے، کیا یہ بات ہے۔ سچی سنیت ہے۔ جی یہی سچی سنیت علی ہے۔ کے ہوتے کسی کی جی نہیں چلے گی، وہی ہوگا جو علی کہیں گے۔ بے شک بے شک۔ حضرت عمر نوجوان بچے کی طرح جھپ کے کیا بات ہے۔ اس شخص کے سینے پر بیٹھ گئے، اس کو زمین پر گرا دیا جی اور اسے تماچے رشید کرنے لگے، جی۔ اور اس کے بعد کہا اے منافق بدبخت، جانتا ہے یہ کون ہے؟ جی سبحان کہا اللہ یہ علی ابن ابی طالب ہے، سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ کا بھائی ہے۔ سبحان اور اللہ۔ کہا غدیر قم پر ان کے بارے میں نے سنا، میرے نبی نے کہا من کنت مولا سبحان اللہ سبحان فہذا۔ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی او مولا، میرے نبی نے کہا کہ میں جس کا مولا جی علی اس کا مولا، اور یہ فرمایا اس کے بعد جو علی کو مولا نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے۔ نعرہ تکبیر، ملک الدو مولا، ملک الدو مولا، ملک الدو مولا، سلمان کا آقا، یہ سلمان فیصلہ کا آقا، بوذر کا مولا، نعرہ تکبیر۔ اور سبحان یہ اللہ فیصلہ سبحان اللہ۔ نہیں، کیا بات ہے، واہ واہ۔ یہ حضرت عمر فاروق کا فتویٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کے پاس فتوے کی بہت اہمیت ہوتی ہے نا، جی جی یاد رکھو یہ فتویٰ ہے، اور امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام جی کی محبت تم پر قرآن میں ایسے ہی فرض کی گئی ہے جیسے نماز فرض کی گئی ہے، جی سبحان اللہ۔ روزہ فرض کیا گیا ہے، حج اور زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، جی۔ اور کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں اور صحراؤں امام حسین علیہ السلام نے، توجہ ادھر رکھیں، جی جو قربانی دی تھی، جو قربانی پیش کی تھی، وہ اس لیے نہیں تھی کہ ان کو منصب چاہیے تھا یا دولت چاہیے تھی یا حکومت چاہیے تھی، نہیں، جی قطعی طور پر اس لیے نہیں تھی۔ امام حسین کی قربانی محض نہ صرف اسلام کو بچانے کے لیے جی بلکہ ساری، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، ادھر آ جاؤ، ادھر آپ لوگ ہٹ جاؤ، زنانے کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، آواز اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا یا رسول سیدی اللہ یا حبیبی یا صلی رسول اللہ اللہ وعلی آلک و اہل بیتک و ازواجک و ذریتک یا نبی اللہ۔ بس وقت ختم ہوا جاتا ہے، میں چند باتیں آپ کی خدمت پہ حوالے کر دوں جی تاکہ پیغام امام حسین علیہ السلام کا یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے۔ بے شک۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین کربلا میں
یزیدیت کی ٹائرنی کے خلاف، ان کے آپریشن کے خلاف، جی ان کی ظلم، تشدد، بربریت اور ان کی دہشت گردی کے خلاف جو ٹھہرے تھے، جی وہ تنہا اسلام کو بچانے کے لیے نہیں ٹھہرے تھے، یاد رکھو۔ جی ایک طرف ظلم تھا، ایک طرف بربریت تھی، ایک طرف آتنکواد تھا، جی اور ایک طرف دہشت گردی تھی، ادھر حسین تنہا تھا۔ جی اور حسین نے کیا کیا؟ 22,000 کا لشکر ہے، جی ایک حدیث کے مطابق 30,000 کی آرمی ہے، جی اور حسین اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں تنہا ہیں، جی اور امام حسین علیہ السلام تنہا ان سے بھڑ گئے۔ کوئی مقابلہ نہیں، جی کوئی کمپیریزن نہیں جی کہ 22,000 کے لشکر کے سامنے، آرمی کے سامنے صرف 72 لوگ بھڑ جائیں۔ لیکن حسین ابن علی نے صبح قیامت تک یہ پیغام دیا ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے، جی انسانیت کی بقا کے لیے، اور سچ کو سچ کہنے کے لیے اگر تم بھوکے پیاسے رہو، اپنی آل اولاد کو قربان کرنا پڑے، جی 6 مہینے کے علی اصغر کو اللہ کی راہ میں دینا پڑے، تب جی بھی دے دینا، جی لیکن اسلام کو اور انسانیت کو بچا لینا، بچا لینا، بے شک، سبحان ظلم اللہ۔ کو برداشت مت نہیں کرنا۔ کرنا۔ تم مارنے نہیں گئے تھے حسین، جی توجہ طلب بات ہے، یہ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم مارنے والوں میں سے ہیں، ہم مارنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ موہن داس کرم چند گاندھی جسے فادر آف نیشن کہتے ہیں، مہاتما گاندھی جسے کہتے ہیں، جی انہوں نے امام حسین سے کیا کہا اور کیا سیکھا؟ کتابیں اٹھا کر پڑھی۔ جی کسی شاعر نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، واہ، سبحان ہر اللہ۔ قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ لبیک یا حسین، حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین حسین۔ تنہا مسلمانوں سبحان کے اللہ، لیے نہیں سبحان ہے، اللہ، واہ واہ۔ جی جیسے میرے نبی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ قرآن کی آیت سے اللہ کہتا ہے جی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سبحان اللہ۔ O our beloved prophet, جی we have not sent you کیا بات but ہے۔ as the mercy upon entire mankind۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ we are sending you as a mercy for Muslims۔ جی قرآن 1400 سال سے ہے، ایک لفظ نہیں بدلا ہے، جی ایک لفظ بدل بھی نہیں سکتا ہے، جی اس کا فیصلہ اللہ نے فرمایا ہے۔ جی جا کر اٹھا کر 100 سال پہلے کا نسخہ دیکھو، جی 200 سال پہلے کی کاپی دیکھو، جی 1000 سال پہلے کی کاپی دیکھو۔ جی اللہ نے کہا کہ اے میرے پیغمبر، جی میں نے تجھے نبی بنا کر، مرسی بنا کر صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان ٹھیک اللہ۔ اسی طرح ان کا نواسا حسین جی صرف مسلمانوں کو بچانے یا اسلام کو بچانے کربلا نہیں گیا تھا، یا ساری انسانیت کو بچانے کربلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی مہاتما گاندھی نے کیا کہا؟ فادر آف نیشن نے، جی بابا قوم نے کہا کہ مجھے یہ جو کچھ حوصلہ ملا ہے جی اور میں نے جو آزادی کی جنگ لڑی ہے، میں نے حسین ابن علی کے نقش قدم پر چل بے کر شک، سبحان اللہ، سبحان میں نے اللہ۔ نان کو آپریشن کی جو صدا لگائی ہے، عدم اتحاد کی جو بات کی ہے، میں ان کا تعاون نہیں کروں گا۔ عدم تعاون کا جو تھا نان کو آپریشن کا، جی انگریز سامراج کے خلاف جی گاندھی جی نے جی جو نان کو آپریشن موومنٹ چلایا تھا، وہ کہاں سے سیکھا تھا؟ وہ کربلا کی سرزمین سے سبحان سیکھا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ حسین کربلا میں لشکر اور فوج لے کر نہیں گئے تھے، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر گئے تھے، کیا بات ہے۔ اور کہا تھا کہ یزید، میں تیرے ظلم، تیرے تشدد، تیری بربریت، تیرے آپریشن کو برداشت نہیں کروں گا، میں تجھ سے لڑنے نہیں آیا ہوں، انسانیت کو بچانے اپنا سب کچھ قربان کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ مسلمانوں، یہی تمہارا شعار ہونا چاہیے، کیونکہ تم حسین لڑنے نہیں گئے تھے، مرنے گئے تھے۔ بولو، مرنے گئے تھے۔ حسین حکومت لینے نہیں گئے تھے، انسانیت کو بچانے کے لیے گئے جی تھے۔ ہم جس کے ملک میں رہتے ہیں جی اور جس ملک میں رہتے ہیں اسے ہندوستان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو۔ ہندوستان میں ایک درگاہ ہے جو تمام درگاہوں کا مرکز ہے۔ سبحان اللہ، بولو، مرکز ہے۔ خواجہ کا دربار۔ سبحان اللہ۔ مخدوم ماہمی کے پاس جا کر جو سلوٹ مارتا ہے ڈپارٹمنٹ، ان سے پوچھئے کہ حضرت مخدوم ماہمی سے پوچھو کہ ہندوستان میں کون ہے جس کو آپ مانتے؟ سبحان اللہ، تو ان کی سمادھی سے قبر سے آواز آئے گی، خواجہ معین الدین۔
سبحان اللہ. حاجی علی کے پاس جا کر پوچھو کہ آپ کا سردار ہندوستان میں کون؟ حالانکہ وہ پہلے آئے، لیکن وہ کہیں گے ہمارا سردار روحانیت میں معین الدین ہے، جی ہمارا پیشوا معین الدین ہے. وہ معین الدین کہتے ہیں جی جسے ہندوستان کا بادشاہ کہا جاتا ہے، روحانیت کا، جی اور جن کے دربار میں آنے والا اپنا پرایا دیکھا نہیں جاتا، جی جن کے پاس جو لنگر بنایا جاتا ہے. جب ہندوستان آئے تو لوگوں نے آ کر کہا کہ خواجہ جی یہاں کے ہندو بھائی دیکھو، ٹالرنس کس کو کہتے ہیں؟ آخری بات کہہ رہا ہوں، ٹالرنس مسلمانوں. کیا کہا؟ یہاں کے ہندو بھائی ماس نہیں کھاتے. تو میرے غریب نواز نے کہا ہمارے لنگر میں ماس نہیں ڈالا جائے گا. سبحان اللہ. دیکھو بادشاہ شہاب الدین غوری ان کے قدموں میں پڑا ہے. وہ چاہتے تو کچھ کر سکتے تھے، اختیار تھا ان کے پاس، 600-700 سال حکومت کی، چاہتے تو کر سکتے تھے. مغل بادشاہ اکبر ننگے پاؤں ان کے دربار میں آتا ہے جی بیٹا مانگنے کے لیے. جی وہ کتنے پاورفل ہوں گے، وہ چاہتے تو کہتے مجھے کیا، آئی ڈونٹ کیئر، جی مجھے فرق نہیں پڑتا. لیکن انسانیت کے لیے آئے تھے، جی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے بھارت کے لیے آئے تھے. سبحان اللہ. پیار کا درس دینے آئے تھے، سبحان اللہ. محبت کا پیغام دینے آئے تھے. انہوں نے کہا ہمارے لنگر میں ماس نہیں پڑے گا. جی ایک اور مرید آ کر کہا، ان کا ششیہ کہنے لگا کہ خواجہ جی یہاں کے لوگ پیاز نہیں کھاتے، جی جین لوگ یہاں کے پیاز لہسن نہیں کھاتے. جی. تو میرے خواجہ نے کہا نہ ماس پڑے گا، نہ لہسن پڑے گا، نہ پیاز پیاز پڑے پڑے گی، اسی لیے کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، سبحان اللہ. ہم ان سے محبت کرنے آئے ہیں، نفرت کرنے نہیں آئے ہیں. سبحان اللہ. یہ خواجہ جی کا پیغام ہے. جی. خواجہ جی نے یہ پیغام دیا ہے کہ انسانیت کے لیے تمہاری پسندیدہ غذا بھی ہو، اسے ترک کر دینا، انسان سے محبت کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اور وہ خواجہ جی نے یہ سب محبت کا جذبہ سیکھا ہے تو حسین ابن علی سے سیکھا ہے. سبحان وہ ان کی اولاد ہے. وہ کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ. بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. حسین شاہ بھی ہیں، بادشاہ ہے حسین، حسین دین بھی ہیں، دی پناہ ہے حسین، کٹایا سر کو نہ کی یزید کی بیعت، اسی لیے تو بنیاد لا الہ ہے حسین. لا الہ کی بنیاد حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی کا پیغام کیا ہے؟ محبت. معین الدین کا پیغام کیا ہے؟ بولو محبت. اور اس محبت کے جذبے کو آپ کو باقی رکھنا ہے، ان کے پیغام کو صبح قیامت تک انسانیت تک پہنچانا ہے. یہی سچی حسینیت ہے. اور برداشت کرنا، ٹالریٹ کرنا، ہر ظلم کو ہوئے کھیل لینا، پھانسی کے تختے پر اگر چڑھنا پڑے انسانیت کی بقا کے لیے چڑھ جانا، اپنا سب کچھ لٹانا پڑے کربلا کے میدان میں قربان کر دینا، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ حسین ابن ہم. اور ہم حسینی ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہو ہم حسینی ہیں. چاہے کیا حسین، چاہے اسلام کے لیے ہو یا اس دیش کے سنویدھان کو بچانے کے لیے ہو، حسینی کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. حسینی کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. ہم کل بھی آگے تھے، ہم آج بھی آگے ہیں. اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ جتنے حاضرین امام حسین علیہ السلام کی یاد منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ان سے محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے، بلا تفریق مذہب و ملت. ہمارے جتنے گیسٹ ہیں میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں، اور ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار سب کے رزق میں، عمر میں، آل اولاد میں برکتی عطا فرمائے. آمین. اس ملک میں امن، آشتی اور پیار و محبت کو اللہ فروغ دے. آمین. یہ دھرتی اولیاء کی سرزمین ہے، جی یہ دھرتی صوفیاء کی سرزمین ہے، جی. یہ دھرتی سنتوں کی سرزمین ہے، جی. یہ دھرتی محبت کرنے والوں کی زمین ہے. جی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس دھرتی کی حفاظت فرمائے، آمین. اس دھرتی کو تحفظ عطا فرمائے، آمین. فتنوں سے بچائے، انسانیت میں ایک دوسرے کے لیے دکھ درد دے، آمین. ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہوں کہ پروردگار اس ملک میں رہنے والے تمام باشندوں پر اپنا فضل و کرم فرما، اور حسین شہید کربلا اور ان کی آل اور ان کی اولاد کی جو قربانیاں ہیں، اے پروردگار بادشاہ ان قربانیوں سے ہمیں درس لینے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو انسانیت سے محبت کرنے والا بنا، آپس میں محبت عطا فرما.
پروردگار ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ غریبوں کی ہمیں مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، بے سہاروں کا سہارا بنا، مظلوموں کی آواز بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں انصاف کے لیے ڈٹے رہنے کا حوصلہ عطا فرما، ہمت اور شکتی عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ تمام حاضرین کی حاضریوں کو قبول فرما، آمین۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں پر بیٹھی ہیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان آمین۔ کی عفت اور حرمت کی حفاظت فرما، ہم آمین۔ سب پر اپنا فضل فرما، ہم آمین۔ سب پر اپنا کرم فرما۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام اے حسین ابن علی، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، ابن حیدر تمہیں گلستان کے سب نظارے سلام، کربلا میں جو دی ہے قربانی، کی ہے ہم پر بڑی مہربانی، تم نے دکھلائی شان قرآنی، 30 پارے سلام کہتے ہیں، السلام اے حسین ابن علی، غم کے مارے ابن حیدر تمہیں گلستان کے سب نظارے، بھوکے پیاسے کٹا دیا سر کو، راہ حق میں لٹا دیا گھر کو، تم سخاوت کا خود ہی دریا ہو، حق کے پیارے سلام کہتے ہیں، السلام اے حسین ابن علی، غم کے مارے صدقہ پیارے نبی کا اے سرور، صدقہ مولا علی کا اے آقا، صدقہ کل اولیاء کا اے سرور، سنی سارے سلام کہتے ہیں، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ، وعلی آلک و اہل بیتک و ازواجک و ذریتک یا نبی اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سحل لنا اشکالنا، فسحل یا الہی کل صعب، بحرمتی سید الابرار سحل لی قمصة نطفی بها حر الوباء الحاتمہ، المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ، نادی علی مظہر العجائب، تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی، یا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی شعین اللہ، المدد باذن اللہ، مدد کن فی سبیل اللہ، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ حضرات بیمار ہیں، محمد جلال الدین صاحب، ہماری بہن آمنہ بیگم صاحبہ، ربیہ اشرف الدین صاحب، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک ریشمہ صاحبہ ہے، وہ بھی کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
कि हक़ सुब्हानहू व तआला हम सब को महलिक अमराज से, बुरी बीमारियों से बचाए, बुरी मौत से बचाए और हमारी इस बहन को परवरदिगार शिफाए कामिला अता फरमाए। जिस तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सेहत अता फरमाई थी, परवरदिगार उन्हीं के सदक़े तसद्दु तमाम मरीज़ों को सेहत व आफ़ियत का कामिला अता फरमाए। हर बला से, वबा से, परेशानियों से, आफतों से, मुसीबतों से, तंगदस्ती से, इफलास से, दुश्वारियों से हम सब की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इल्लल्लाह। आप हज़रात बैठ जाएं थोड़ी देर, बैठिए आप हज़रात, उसके बाद बैठ जाएं थोड़ी देर। नियाज भी है, नियाज का भी एहतमाम है। अस्तग़फिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व ख़तियतिन व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अल्लाह, मैं सच्चे दिल से अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ, उन गुनाहों से जो मैंने जानबूझकर और उन गुनाहों से जो मुझसे भूल से। या अल्लाह, मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरे तौफीक से हर छोटे बड़े गुनाह से बचती रहूँगी। नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात, इन सब फ़र्ज़ों को अपने अपने वक्तों पर अदा करने की पूरी कोशिश करूँगी। तमाम उम्र मज़हब अहले सुन्नत व जमात पर कायम रहो। इस हाथ को अपना हाथ तसव्वुर करें और इस हाथ को हुज़ूर पिराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर सुहानी का हाथ तसव्वुर करके पढ़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम। मैंने अपना हाथ हुज़ूर पिराने पीर महबूब सुभानी खुद रब्बानी सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाहु अन्हु के हाथ में दिया। या अल्लाह, तो मुझे गौसे आज़म के मुल्कों में, कनीज़ों में कबूल फरमा। आज से दिल से सरकार गौसे आज़म महबूब सुभानी को अपना पीर, अपना मुर्शिद, अपना हामी, मददगार, रहबर, रहनुमा, मोनिस और गमखार कबूल तस्लीम करती सिलसिला-ए आलिया कादरिया मुस्तफ़िया में बैत किया। या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शेख, इन्होंने बैत किया है। आज से वो सरकार गौस पाक के मुरीद हैं और गौस पाक फरमाते हैं कि मेरे मुरीद के सर पर मेरा हाथ ऐसे जैसे ज़मीन पर आसमान। और चांद भी हर 29 को, जिसे आप लोग की ज़बान में अमावस कहते हैं, आप लोग घर में गौस पाक की नियाज़ करें। और जिनके पास माल है, दौलत माशाअल्लाह अल्लाह नवाज़े, एक मुर्ग मंगाएंगे और उस पर सरकार पिराने पीर की नियाज़ करेंगे। उसमें से एक छोटा हिस्सा निकाल कर एक आदमी का खाना गरीब को देंगे। ये अगर आप 11 महीने करेंगी तो इंशाअल्लाह इतनी बरकत होगी कि आप रखते रख के थक जाएंगे। इसकी पाबंदी 29 को करनी है, चांद की 29 अमावस। ठीक, अल्लाह सबको बरकत दे। नमाज की पाबंदी इस्तिग़फ़ार कसरत से, दुरूद कसरत से करें। जाइए आप लोग, जाइए।